अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम अपनी सरकारी इदारों की बात करते हैं, हमेशा हम तनकीद करते हैं और सुनते हैं कि जो सरकारी इदारे हैं नुकसान में हैं, खसारे में हैं, इनको बंद हो जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इनका ताल्लुक सरकारी इदारे से है। वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये CEO हैं सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के। और ये इनको जब उन्होंने इस इदारे को संभाला, महज 2 साल में इन्होंने ना सिर्फ इस इदारे को खड़ा किया बल्कि तरक्की की तरफ भी वो लेके गए और काफ़ी प्रॉफिट भी दिया। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये रोल मॉडल एग्जाम्पल है कि काम करने वाले सरकारी इदारों में भी करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली मोहम्मद सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मोहम्मद सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू यू मोना, कि आप यहाँ पे आई अल्हम्दुलिल्लाह और हमें मौका दिया, तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। भाई सलीम से, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम जब अपनी सरकारी इदारों की बात करते हैं हम हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि वो खसारे में है, नुकसान में जा रहा है। लेकिन आपकी हम इदारे की बात करें और आपकी एज ए CEO बात करें, माशाल्लाह से आपने ये भी एक सरकारी इदारा है, लेकिन आपने जिस तरह से काम किया और अपने इदारों को वक्त के साथ साथ तरक्की के रास्ते पर आप लेके गए हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या था? एक्चुअली मोना, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन जितने भी इदारे चल रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, वो ऑलमोस्ट क्या काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट है जो अपना सेल्फ सस्टेन नहीं है, वो गवर्नमेंट से ग्रांट्स पे ही चलते हैं, जिसको हर साल बूस्ट करना पड़ता है। मगर मैं थोड़ा अपनी कंपनी का आपको इंट्रो करा लूँ इस तरह की, सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। ये इससे पहले क्या होता था कि ये 18th अमेंडमेंट जो आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें ये प्रोविंस को राइट दिया गया कि भाई प्रोविंस के जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, province can transmission electricity and province can be distribute electricity। तो इस पावर्स को हमारे CM साहब मुराद अली शाह ने एक्सरसाइज करते हुए, इससे पहले जितना भी मुल्क का सारा सिस्टम था, हमारे पास टोटली 2 इदारे थे। एक था NTDC, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, जो इस वक्त भी तकरीबन पूरे पाकिस्तान को वो सप्लाई दे रहा है, विलिंग ट्रांसमिशन की कर रहा है, एक्सेप्ट कराची, क्योंकि कराची की अपनी केई है जो खुद कराची में अंदर काम करती है। तो उसके बाद ये हमारी कंपनी की जो एग्जिस्टेंस हुई वो अराउंड 2016 में हुई, जिसका हमें नेपरा ने लाइसेंस दे दिया कि भाई आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन जो है कि आप अपनी डाल सकते हैं, और प्रोविंस के पास जितना भी पोटेंशियल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिंध काफ़ी खुद कफील है, तो आप अपने प्रोविंस की बेहतरी के लिए, तो आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव के लिए आप, ये हमें डिपार्टमेंट की परमिशन मिल गई। तो उसके बाद हमारा पहला सफ़र जो फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुआ वो नूरियाबाद पावर प्लांट से हुआ। 100 मेगावाट की हमारा पावर प्लांट है, nice। जो सक्सेसफुली तकरीबन 5 साल से वो चल रहा है। और उसकी ऑफटेक जो है, वो जो नूरियाबाद पावर प्लांट है ये PP मोड में है, और इसकी जो बिजली जा रही है वो KE को जा रही है 100 मेगावाट की। तो STDC का किरदार ये है कि जो पावर जनरेशन से जो उनकी ग्रिड स्टेशन है KE की, एक होता है बायर, एक होता है सेलर, तो उसके बीच का जो रोल होता है उसको हम विलिंग या उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। वो तकरीबन हमारी 100 जो 1 किलोमीटर तक की है, तो उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और सक्सेसफुली इस वक्त की ये पोजीशन है कि नेपरा ने हमें जो आउटेजेस अलो किए हैं रूल्स के हिसाब से, कि आपकी आउटेजेस जो है वो एक साल में 131 आवर्स तक की आउटेजेस जाएगी। आउटेजेस का मतलब है कि कोई फॉल्ट आ जाए, हमारी कोई कंप्लेंट आ जाए जिससे बिजली की तरसील ना हो सके, तो साल में आप टोटल 131 घंटे तक की बिजली जा सकती है, उसके बाद हमें पेनल्टी पड़ती है। मगर गुज़श्ता 5 साल में हम 14 घंटे से ज़्यादा नहीं गए हैं पूरे साल में, क्योंकि हमारी 24/7 मेंटेनेंस टीम होती है, और ये एक ही लाइफ लाइन है जिस पे हम अभी चल रहे हैं। CEO तो डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सभी अपनी कोशिश कर रहे होते हैं बेहतरीन काम। लेकिन हमने देखा कि माशाल्लाह से आप 100 CEOs में आपका नाम आ जाता है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें।
تو اب پورے پاکستان میں کتنے سی اوز ہوں گے، اس میں ماشاءاللہ سے آپ کا نام بھی آ جانا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے ڈیلیور کیا اپنی کمپنی کے لیے، اور آپ نے کہا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اگر میں جس طرح سے اتنے بہترین انداز میں سمجھایا کہ ہمیں بھی سمجھ آیا کہ کتنا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اپنے اس کامیابی کو رکھتے ہوئے، اپنی ٹیم کو رکھتے ہوئے؟ میڈم بات یہ ہے کہ جو سی او نا کسی بھی کمپنی کا ہو، وہ یہی نہیں سوچے کہ خالی مجھے تنخواہ لے کے پہلی تاریخ کو گھر پہ جانا ہے. سی او کا کام ہے کہ وہ اون کرے کمپنی کو، اس کی فل ڈیڈیکیشن ہو اس کے ساتھ. جس طرح ہم اپنے گھر کی بجٹ چلاتے ہیں، اگر کوئی بھی سی او کسی کمپنی کا چیئرمین ہو اور یہ نظر رکھے کہ بھئی مجھے اپنی چادر کے اس سے پاؤں زیادہ نہیں پھیلانے، تو میرے خیال میں کہ سکسیس کہیں پہ دور نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں اوور اسٹافنگ کی وجہ سے ہے، اس میں لاسز بہت زیادہ ہے. ان چیزوں کو آپ لیکیجز کو آپ کور کریں گی تو آپ کو سکسیس آئے گی. کیونکہ گورنمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹ بنے لازمی ان کی ایک فیزیبلٹی تو بنی ہوگی کہ بھئی یہ فیزیبلٹی ہے اس کی، تو یہ آگے پرافٹ ہی جائے گی. پاکستان اسٹیل مل جیسا ادارہ، پی آئی اے جیسا ادارہ، وہ لازمی جب بنے ہوں گے تو اس وقت تو پروفیٹیبلٹی دیکھ کے ہی بنائے ہوں گے نا، تو اس کے بعد کیوں نہیں چلے؟ تو اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں. تو جو کے ای ہے وہ بھی ریلائی کرتی ہے کہ ایون اپنی ٹرانسمیشن لائنز کے ای کی بھی ہیں، ان کے پاس این ٹی ڈی سی سے بھی آتی ہیں، مگر وہ مور ریلائی کرتی ہے کہ ایس ٹی ڈی سی کی ٹرانسمیشن لائن جو ہے کہ میڈم میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک ہمیں نیپرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ہم اس کے انڈر کام کرتے ہیں، رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. جس طرح یہ آپ کام کرتے ہیں اپنا پی ٹی وی یا جو باقی چینلز پیمرا کے انڈر ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، ان کی بھی ہمارے اوپر ایک رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو اس میں مجھے الاؤ کیا گیا ہے کہ آپ کو 2% سے زیادہ کے لاسز منتھلی نہیں جانے ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ سکسیس کہاں پہ ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھوں اور اپنی مینٹیننس کو چھوڑ دوں، وہ جو ایگزسٹنگ لائن بنائی ہوئی ہے، جو یوزلی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم بلڈنگ تو بنا دیتے ہیں مگر اس کو مینٹین نہیں کرتے. ہم بڑے بڑے کالجز بنا دیتے ہیں، ہاسپٹلز بنا دیتے ہیں، مگر اس کو مینٹین نہیں کرتے. میرا مقصد ہے کہ جب مینٹین نہیں کریں گے تو لازمی ہے کسی وقت تو وہ زمین دوست ہو جائے گی. تو اس وقت میرے لاسز جو ہے وہ اسٹل کنٹرول میں ہے. میرے لاسز ابھی بھی 1.25 ہے اس ایئر کے. کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں گورنمنٹ آف سندھ سے کوئی فنڈز نہیں لیے جاتے، اور جو ہے کیونکہ ادارے ہوتے ہیں نا فنڈز لیتے ہیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان میں جائے یا خسارے میں جائے تو آپ لوگوں کو فنڈز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ادارہ بنا تھا 2016 میں، تو اس وقت گورنمنٹ نے 609 ملین کی جو سیڈ منی ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو بنانے کے لیے، وہ کیپیٹل انہوں نے ہمیں دیا تھا. اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہماری جو ٹرانسمیشن لائن جو 100 کلومیٹر ہے اس پہ تقریباً 2.2 بلین کے قریب اس وقت کی کاسٹ تھی جو خرچ آیا تھا. باقی ہمارا پیرنٹ ادارہ ہے سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی، تو اس سے ہم نے لوننگ کی 735 ملین کی. فنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ نے اس نے ہمیں لون دیا. تو اس لون کو اس وقت الحمدللہ میرے پاس یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت اپ ٹو جون 2023 تک میں کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا. اپنی جو انسٹالمنٹ ہے یا لون ری پے کرنے میں نے ڈیفالٹ نہیں کیا. تو ابھی بھی میری لائن چل رہی ہے، اور جو میرا ڈیلی کا ریونیو ہے اس سے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا کام چلاتا ہوں. اور اس کے بعد بھی آئی پراؤڈ کہ اس کے بعد بھی میں کافی پرافٹ میں میرا ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ سے کبھی بھی کوئی ایڈ کے لیے کوئی درخواست نہیں کی کہ مجھے مزید پیسے دیں. مگر اب یہ ایک اپ کمنگ جو پروجیکٹ آ رہے ہیں میرے پاس، جس طرح آپ کو پتا ہوگا K4 کراچی کا بہت بڑا لانگ اویٹیڈ جو پمپنگ اسٹیشن والا ہے، تو اس کی بھی الیکٹریسٹی کا اور جو ٹرانسمیشن گریڈ کا کام ہے وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے، سی ایم صاحب نے وہ ہمیں ایوارڈ کیا ہے کہ یہ آپ ایس ٹی ڈی سی بنائے گی. تو اس وقت اس کو بنانے کے لیے بھی میرے پاس اتنی کیپیٹل ایکویٹی پڑی ہوئی ہے کہ میں سسٹین ہوں.
جو میرے پاس گورنمنٹ کے اس وقت سے پیسے تھے جو سیڈ منی کے طور پہ دیے گئے تھے وہ میرے پاس الحمدللہ ابھی بھی پڑے ہیں, تو میں اس سے اپنا آگے کا پروجیکٹ بھی اسٹارٹ کر سکتا ہوں. میرے خیال سے آپ دیگر اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کمپنی کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی یا کیسے وہ اپنے آپ کو کوئی ایسی بات, کوئی ایسی ٹپ ان کے لیے آپ دینا چاہیں کہ اپنی زندگی میں وہ اس کو شامل کر لیں گے تو میرے خیال سے سارے مسئلے جو ہیں آٹومیٹکلی حل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ بہت ساری کمپنیز ہیں جو اسٹیل کا کام کرتی ہیں, وہ بھی تو پرافٹ میں جا رہی ہیں, اور اتنی ساری ایئر لائنس ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, وہ بھی پرافٹ میں ہی جا رہی ہیں. تو اگر یہ آپ کی ویژن ہو شروع سے ہی اور آپ اپنے اسٹاف کو اس طرح کی فیسیلیٹ کرو اس چیز کو کہ کیونکہ ان کی بھی کافی گریوینسز ہوتے ہیں, تو ان سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں کہ بجائے آپ 10 آدمی سے کام لیں, اوور اسٹافنگ کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ کوالٹی والے 5 آدمی رکھیں, ان کو اتنا انسینٹو تھوڑا زیادہ دے دیں, تو میرے خیال میں وہ زیادہ پرفارم کریں گے. آپ جو ہیں آپ سپورٹ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ اسکواش کھیلتے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی وی ہیو ہرڈ کہ آپ جو ہے اپنی کمپنی کے لیے 10 کلومیٹرز گریس جا کے بھاگیں گے فار یور کمپنی, اور یہ بھی ایک بڑے آنر کی بات ہوگی انشاءاللہ ہوپ فلی کہ آپ, کیونکہ ایک مشن ہوتا ہے نا, رننگ کے لیے بھی ایک ایم ہوتا ہے, ایجنڈا ہوتا ہے. جب میراتھونس کی ہم بات کرتے ہیں, دنیا اس چیز کے لیے ایک بھاگتی ہے, چیریٹی کے لیے بھاگتی ہے, کوئی کمپنی کے لیے بھاگتا ہے. تو ایک سی ای او اپنے آفس کو چھوڑ کر, اے سی والے روم کو چھوڑ کر, اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ 10 کلومیٹرز وہ بھاگے آل دا وے گریس جائے. اور ایک چیز, دوسری چیز یہ کہ آپ دیگر سپورٹس کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں, یو لو سپورٹس. اور میں اس میں تیسری بات بھی شامل کر لیتی ہوں, ناظرین کو شاید نہ پتا ہو کہ ناظرین ان کا جو ویٹ تھا وہ 120 kg تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ نے ٹرانسفارم کیا. اور کیا تھا مطلب ہر چیز میں آپ مجھے بتائیں کہ جس چیز میں آپ کمٹمنٹ کر لیتے تو اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے. ایک ہیلدی کسی بھی سی او کو جب تک مائنڈ یا ہیلدی نہیں ہوگا تو وہ آگے کام بھی نہیں کر سکے گا. تو فٹنس تو کسی بھی صورت میں ضروری ہے. تو جب 120 ویٹ تھا تو میری صحت پہ کافی سارے پرابلمس آ چکے تھے ینگ ایج میں, تو پھر اس وقت ہی میں نے ڈٹرمن کیا کہ نہیں بھائی مجھے اپنے آپ کو فزیکلی بھی فٹ رکھنا ہے. جب آپ فزیکلی فٹ ہوں گے تو آپ مینٹلی بھی فٹ ہوں گے, آف کورس کافی سپورٹ کرتا ہے آپ کو فزیکلی. تو اس کے بعد میری کنٹینیوٹی ہے کہ میں اسکواش بھی کھیلتا ہوں, ڈیلی ٹائم نکالتا ہوں, اور بیڈمنٹن بھی کھیلتا ہوں. آپ نے ٹرافیز بھی جیتی ہیں جی جی جی, میں بیڈمنٹن شوق نہیں ہے باقاعدہ, نہیں, یہ شوق ہے میرا. مطلب آئی مین آپ پروفیشنلی اس کو کھیلتے بھی اگر کسی سے, میں کنٹینیوس 6 سال سے ڈی ایش اے کلبز کا مین سنگل کا اور ڈبل کا کبھی فائنل وہ جیتا ہے یا کبھی رنر اپ رہا ہوں. تو الحمدللہ وہاں پہ میں نے 6-7 سال کنٹینیوٹی تھے. مین سنگل کے ٹائٹل میرے پاس تھے بیچ یو کلب کے. تو اپنے آپ کو ٹائم دینا زندگی سے فزیکلی یہ ضروری ہے, اور اس سے آپ کی بہت ساری چیزیں ریزالو ہوتی ہیں. تو اس کا واقعی مجھے شوق ہے. باقی رہا سوال میراتھن کا, تو بینگ اے اسپورٹس پرسن تو ایک اپرچونٹی تھی, تو میں نے بولا کہ بھائی میں اویل کروں کسی طریقے سے. بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ نہیں میں سی او ہوں. پرسیپشنز ہیں نا, سی او ہیں وہ جائیں گے, باس ہیں وہ بس آرڈر کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. مطلب رننگ بھی آپ کو پتہ کتنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مگر یہ ہے کہ میں اپنے لیے میراتھن جا رہا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی پروجیکشن کرنے اور اپنے ملک کو پروموٹ کرنے کہ آئی ایم ویٹرن, آئی ایم 58 ایج ہے میری. مجھے بتا دیا یہ بڑی بات ہے, یہ 58 ایج ہے میری. تو اب یہ کہ میں کیوں نہ جاؤں. میں بھی جب میں اسپورٹس کھیلتا ہوں, رننگ کرتا ہوں, تو وائی شوڈ ناٹ آئی پارٹیسپیٹ اوور دیئر ان گریس. تو یہ گریس سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا میراتھن. تو ابھی کافی سالوں بعد یہ انٹرنیشنل گریس سے, تو وہاں پہ رجسٹریشن کرائیے. اور میں کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اس پہ نہیں جا رہا ہوں, یہ میرا شوق ہے اور یہ میں اپنے خرچے پہ جا رہا ہوں وہاں پہ. دیکھیں یہ بڑی, اور یہ میں پاکستان کو مجھے خوشی ہوگی اپنے انرجی ڈپارٹمنٹ کو, سندھ کو میں وہاں پہ جا کے پروموٹ کروں, جس سے مجھے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سے کسی اس کی نہیں ہے. یہ میں پرسنلی اپنے ایکسپینڈیچر کہ دیگر جو کمپنیز جو چلاتے ہیں ان کو بھی ایسی دیگر سپورٹس میں انوالو رہنا چاہیے تاکہ ان کی ہیلتھ پہ ایک اچھا اثر پڑے گا. جب ان کی ہیلتھ پہ اچھا اثر پڑے گا تو کمپنی بھی اچھی رہے گی. لازمی کافی کرتے ہوں گے, ورنہ تو یہ ہے کہ وہ اسپانسرشپ کرتے ہوں گے
और खुद बैठ के टीवी पे देखते होंगे। आप इन सब चीजों के लिए मैनेज कर लेते हैं इजिली? मैडम असल चीज़ें आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और सबसे बात ये कि अगर आपके सर पे कोई चीज़ आए, कोई काम आए, तो उसको कल पे नहीं छोड़ा करो। मेरे पास कोई भी पेंडिंग फाइल नहीं होती है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि अपने साथ फाइल गाड़ी में रख के घर पे बैठ के साइन करो। मेरे बच्चे भी हैं घर पे, उनको भी टाइम देना है, मुझे अपने आप को भी टाइम देना है, मुझे स्पोर्ट्स भी करनी है, तो मैं ऑफिस के काम ऑफिस में ही खत्म करता हूँ। वेरी नाइस। मैं एक पिक्चर देख रही हूँ सामने, जो है आप कामरान सरमाई जो गवर्नर है उनके साथ आपकी ये पिक्चर है, ये कब की है? मैडम ये लास्ट वीक की है। ये एक तो सीओ क्लब का अल्हम्दुलिल्लाह में गवर्नमेंट सेक्टर का, सिंध गवर्नमेंट का वाहिद सीओ जो एसीसीपी की नॉमिनेशन से सीओ क्लब में गया। आप जो वाहिद ही है ना ये? जी गवर्नमेंट सेक्टर का मैं वाहिद हूँ सिंध गवर्नमेंट का, जिसकी 100 जो सीओ क्लब है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी नॉमिनेशन की थी और वो एक बुक भी बनाई है उन्होंने। बाकी सारे प्राइवेट सीओज हैं। और उसके बाद ये जो मेरी परफॉर्मेंस रही गुज़श्ता 2-3 साल से, तो उसके बाद ये गवर्नर साहब ने सीओ एक्सीलेंसी सीओ क्लब है, तो उनकी नॉमिनेशन पे तो गवर्नर साहब ने ये एक्सीलेंसी सीओ का भी अवार्ड दे दिया। ये लास्ट वीक का ये। अब आप भी एक ऐसी मिसाल हैं जिसमें उसी माशरे में रहते हैं, उसी सिस्टम में रहते हैं, वही हुकूमतें हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन आप अपना बेस्ट करें। जिस तरह से आपने मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर साहब का नाम लिया, मिनिस्टर साहब इम्तियाज साहब का नाम लिया, तो उन्होंने कहा आपने जो जो करना था, उन्होंने आपको नो नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा पूरी फुल सपोर्ट थ्रूआउट उनकी रही। और जो भी ये डिपार्टमेंट इस पे खड़ा है, ये उनके सारे एफर्ट शामिल हैं। ये जो पीजीसी का लाइसेंस मिला, ये उस पर ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे इम्तियाज अहमद शेख साहब, उसके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थे जो अभी भी किसी प्रोविंस को नहीं मिला है लाइसेंस। तो ऑफ कोर्स इसमें हमारे सीएम साहब के या गवर्नमेंट के बहुत बड़ा किरदार है इसके पीछे। तो मेरे जो डिसीशंस अच्छे होते हैं मैं आगे देता हूँ, प्रपोजल्स देता हूँ, तो मुझे कभी भी मना नहीं किया गया कि आप इस चीज़ को ना करो। वो उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। इस वक्त मोना हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि अल्लाह ने सिंध को हमारे इस प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तो अल्लाह की पूरी नेमतों से माला माल है। बेशक वो हम तो लकी पर्सन है कि वी लिव और हेयर माना के आप दुनिया चले जाएं। सिंध में अल्लाह ने आपको कोल भी दिया है, ठीक है। जो आप थर कोल से जो किस वक्त बंद पड़ी हुई थी माइंड से बातें करते थे, आज प्रैक्टिकली लोग देख रहे हैं कि वहाँ से तकरीबन 4600 मेगावाट की प्रोडक्शन नेशनल ग्रिड में जा रही है। मतलब ये प्रैक्टिकल केस है। दूसरा हमारे पास अल्लाह ने यूँ समझे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड कॉरिडोर जो है वो हमारे पास है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉरिडोर। ये ठट्टे से लेके जुंगशाई जंपीर तक, इससे हम 50,000 मेगावाट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं। नहीं, वेरी नाइस। देखिए ना, फिर अल्लाह ताला ने हमें ऐसे सीईओज, ऐसे पाकिस्तानी भी तो दिए जो अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, मगर ये कि इसके लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो फेडरल लेवल तक भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि अगर इस वक्त आपकी बिजली की प्राइस है 50 रुपये से भी ऊपर की चली गई है आपकी बिजली का यूनिट, मगर जब हम सोलर और विंड पे काम करेंगे तो ये हमारी बिजली 14 रुपये से ज़्यादा की नहीं आएगी। मगर ये कि बाय करने वाले हमारे इदारे वही हैं, या तो जो डिस्कोस कंपनीज हैं या कई बाय करने वाली है। अब इस वक्त ये प्रोविंस को राइट हो गया है कि आप अपनी खुद बिजली पैदा करें, ट्रांसमिट भी करें और डिस्ट्रीब्यूट भी करें। तो इस साल के 2023 के एंड तक तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा ओपन मार्केट हो जाएगा, तो हम काफ़ी मार्केट में इन हो जाएंगे। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो STDC अभी जो है आगे इन फ्यूचर में करेगा या पाइपलाइन में हैं जिनको आप लोगों ने करना है? मैडम मेरे पास इस वक्त 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। एक मेरे पास प्रोजेक्ट है एंग्रो का प्रोजेक्ट है, 650 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। हाइब्रिड हम उसको बोलते हैं जो सोलर और विंड की कॉम्बिनेशन हो दोनों की। तो उससे मतलब ये कि एक छोटी ज़मीन हो, एकड़ की ज़मीन, अगर आप उस पर आम के दरख्त लगाओ, उसके नीचे आप कोई और फसल करो, तो आपकी यील्ड डबल हो जाएगी। तो इस तरह हमने सिस्टम किया। ये पाकिस्तान का पहला हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा जो एंग्रो के साथ हम करने जा रहे हैं। उनको ज़मीन अलाट हो गई है और ये B2B है,
اور پاکستان کا سب سے بڑا B2B پروجیکٹ یہ واحد پروجیکٹ ہے جو 650 میگا واٹ تک کا ہے. اس کے بعد ہم یہ K4 والا پروجیکٹ کر رہے ہیں. باقی ایک اسٹیل مل ہے, اس کا بھی ہم B2B کا کام کر رہے ہیں. تو اس حساب سے ہمارے پاس کافی کلائنٹس ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آگے چل کے ہم بہت گرو کریں گے اور اپنی پرافٹیبلٹی بھی نکالیں گے, اس کو ایز بھی کریں گے, لوگوں کو جابس بھی دیں گے, روزگار بھی دیں گے, ویژن یہ, اور سستی بجلی بھی دیں گے. یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے, سستی بجلی ہمارے لیے. بالکل, یہ کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک بالکل امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے خود کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہیسکو اور سیپکو کو اون کرے. ہیسکو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن, سیپکو سکھر الیکٹرک, یہ دونوں ہیں جو انٹیریئر سندھ میں کام کرتی ہیں. کراچی میں تو کئی ہیں. کیبینٹ ہے, اس نے ڈیسیشن لے لیا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایکوائر کر لیں گے. اور اس کے بعد ہم سیپرا بھی بنا رہے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نیپرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ تو پورے ملک کے لیے جانب سے ہوگا, وہ سندھ کی جانب سے ہوگا, سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی. پھر ہم اپنی بجلی بھی جنریٹ کریں گے اور اپنے ہیسکو سیکو میں وہی بجلی دیں گے. پھر ہم اسی ونڈ اور سولر سے سستی بجلی پیدا کر کے, جو اس وقت کی 50 روپے کی یونٹ ہے, اس بکٹ اگر ہم 14 روپے کی بجلی ڈالیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کا ٹیرف بھی کم ہو جائے گا. نہیں, ویری نائس. تو یہ اب اس گورنمنٹ کی, پیپلز پارٹی کی جو مراد علی شاہ کی ہے, اس کی بہت بڑی یہ ویژن ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو یہی چاہیے سلیم صاحب, آسانی چاہیے. ان کی زندگی ویسی مشکل ہوگی, لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اسپیشلی ان ینگسٹرز کے لیے, ان بچوں کے لیے جو اپنی فیلڈ میں آ رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, اپنی کیریئر بنا رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی کامیابی کو رکھتے ہوئے, جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے؟ جو آگے کی نسل ہے, نوجوان کو, ان کو میں یہی بولتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے آپ اسٹڈی کرو, اپنی پڑھائی پہ دھیان دو. دیکھو اس وقت بھی آپ کا یہ رونا ہے, غریب کا بچہ یہ روتا ہے کہ میں اس لیے نہیں پڑھ سکا کیونکہ میں غریب ہوں. بھئی کافی آپ کو بیوروکریسی ملے گی, کافی لوگ ملے گے جن کے بچے غریب ہیں, آج ان کے بچے کمشنر, بہت بڑی لیول تک بزنس تک پہنچ گئے. تو بجائے جو نوجوان نسل ہے, جو نیو ٹیلنٹ آ رہا ہے, کہ وہ بجائے ہنٹ کریں کہ بھئی ہمیں گورنمنٹ جاب میں جانا چاہیے, زیادہ تر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سیکٹر میں لگ جائیں یا کوئی چھوٹی موٹی جاب کریں. تو اسے بہتر ہے کہ وہ اپنا وینچر خود کرے, وہ اپنے باس خود ہو جائے. اگر وہ بزنس کی طرف آئیں گے تو وہ ان کے لیے اچھا ہوگا. ایک تو ان کی ایجوکیشن کی اس کی سپورٹ کرے گی, تو بجائے آپ بالکل اس طرف آ کے آ جائیں کہ کسی ایک فکس سیلری پہ آ کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد یہ کرے کہ کہیں سے اوپر سے کوئی آمدنی آئے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ نوجوان نسل کو یہ کہ بھئی شارٹ کٹ نہ کھیلیں. آپ بہت اچھی بات کی آپ نے. نہیں سلیم صاحب, بہت شکریہ. جس طرح سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کی جو کمٹمنٹ ہے, یہ کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے, اس عوام کے ساتھ ہے. بالکل پاکستان کے ساتھ ہے. اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, کسی طرح سے آپ جو ہے کام کرتے ہیں. اور سستی بجلی والی بات پہ آپ پلیز دھیان دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سستی بجلی دیں گے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی. آپ نے سلیم شیخ صاحب ان کی گفتگو سنی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ شارٹ کٹ نہ دیکھیں. اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی تھی اپنی انٹرویو میں کہ کامیابی پر پہنچنا کمال نہیں ہے, کامیابی پر ٹھہرنا کمال ہے. کیونکہ اگر آپ کو کوئی لائف میں کچھ چیز مل جاتی ہے, اس کو مینٹین کرنا, اس کو سسٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں, جدھر رہیں اپنا بھی خیال رکھیں, اور ساتھ ساتھ جو دیگر آپ کے لوگ ہیں ان کا بھی پلیز خیال رکھیں, یہ بھی بہت ضروری بات ہے. تو مجھے مون خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.